ناظرین آج ہمارے ساتھ جناب نعیم وائز صاحب تشریف فرما ہیں جو انگلستان سے ہمیں یہاں وزٹ کر رہے ہیں اور وہ حال ہی میں پینسلوینیا کا سفر کر کے آئے ہیں، وزٹ کر کے آئے ہیں، اور وہاں جو انہوں نے مسیحیت کے حوالے سے ایک تاریخی کہہ سکتے ہیں کہ قبیلہ دیکھا، وزٹ کیا اور ان کے لائف سٹائل کو آبزرو کیا کہ وہ کس طرح سے قدیم مسیحی روایات کے ضامن ہیں، ان کے رکھوالے ہیں۔ اور نعیم وائز صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ مانچسٹر انگلستان سے چھپنے والے 2 اسپیکر اور کرسچن ٹائم کے ایڈیٹر ہیں۔ تو آج کے اس خاص پروگرام میں ہم نعیم وائز صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پینسلوینیا کے اس قدیم آمش قبیلے کے حوالے سے جو آبزرویشنز کی ان کے بارے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ وہ کس طرح سے عام مسیحی جو اس مخصوص قبیلے کے لائف سٹائل سے یا ان کی ایگزسٹنس سے بھی بے خبر ہیں ان کے بارے جان سکے۔ تو نعیم وائز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ یور وزٹ ٹو دا USA، اور آپ نے جو پینسلوینیا میں آمش کمیونٹی کے حوالے سے آبزرویشنز کی، مختصراً آپ ان کے بارے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کس طرح سے قدیم مسیحی روایات کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ بائبل مقدس کی جو بنیادی قدیم تعلیمات یا روایات ہیں ان کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ پینسلوینیا جو اسٹیٹ ہے امریکہ کی، وہاں کا ایک چھوٹا شہر ہے لنکاسٹر۔ تو جس کمیونٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ وہیں پہ آباد ہے، لنکاسٹر کے گرد و نواح میں۔ ان کی بہت بڑی تعداد ہے اور تقریباً وہ بتاتے ہیں لوگ کہ 50 سے 55 ہزار یہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور ان کا پہلے تھوڑا سا یہ ان کی بیک گراؤنڈ پہ بات ہو جائے کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو ان کا بنیادی طور پہ تعلق جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ اور جرمنی سے ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہاں اس دور میں آج سے 300 سال پہلے تقریباً 1693 میں یہ لوگ جب وہاں رہتے تھے تو وہاں پہ اس کمیونٹی پہ بہت زیادہ ظلم اور ستم ہوئے۔ وہاں کے اس دور کے جو بادشاہ یا ان کی افواج تھی تو بہت زیادہ ان پہ، ان کی خواتین پہ، ان کے بچوں پہ، ان پہ تو یہ جی تو یہ جو آپ نے آمش کمیونٹی کا ذکر کیا ہے تو یہ ایک صاحب تھے سوئٹزرلینڈ کے، جیکب ایمن ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی، اینا بیپٹسٹ۔ تو یہ اس تحریک کے یہ لوگ ممبر تھے اور اس کو انہوں نے جوائن کیا، اور ان کی قیادت میں یہ ایک جو وہاں موجود مسیحی لوگ رہتے تھے تو یہ ان کی قیادت میں، جیکب ایمن کی قیادت میں انہوں نے ایک علیحدہ جو ہے وہ گروپ اپنا تشکیل دے دیا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان پہ بہت زیادہ ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا اس کمیونٹی پہ، اور بنیادی طور پہ یہ شریف لوگ تھے۔ تو انہوں نے پھر 1720 میں ولیم پین کی دعوت پر یہ لوگ لنکاسٹر کاؤنٹی میں پہنچے۔ تو یہ ولیم پین غالباً وہی تھے جن کے نام سے پینسلوینیا۔ جی بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ پینسلوینیا بیسیکلی، اور خاص طور پہ لنکاسٹر جو ہے، اس کی بہت بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہم اس کمیونٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم ادھر ہی اپنا فوکس رکھیں گے۔ تو ادھر سر جا کے لنکاسٹر کے ایک بہت وہ بھی تاریخی ہوٹل ہے، وہاں پہ ہمارا سٹے تھا۔ تو وہاں سے پروگرام ہمارا اس کمیونٹی کو، آمش کمیونٹی کو وزٹ کرنا تھا۔ تو یہ سر آج کے زمانے میں بھی یہ جو کمیونٹی ہے، برادری ہے، یہ گھوڑا گاڑیوں پہ سفر کرتی ہے، اور ان کی جو خواتین ہیں خاص طور پہ جو گھر کے ساز و سامان کے لیے، خرید و فروخت کے لیے وہ گھوڑا گاڑیاں جو ہے استعمال کرتی ہیں، بچوں کو ساتھ ان کے بچے سفر کرتے ہیں۔ اب آ کے ان کا تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، یا ان کو اجازت دی گئی ہے کمیونٹی کی طرف سے کہ یہ کاروں پہ سفر کر سکتے ہیں لیکن یہ گاڑی خود ڈرائیو نہیں کرتے۔ تو یہ جو ان کے اصول ہیں، رسم و رواج ہیں، ان پہ یہ لوگ سختی سے عمل کرتے ہیں۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ مسیحیت کے حوالے سے یہ اپنے چرچ کمیونٹی وغیرہ کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کمیونٹی جو ہے وہ اپنے عقائد میں
یا مسیحیت کے حوالے سے، خداوند مسیح پر ایمان کے حوالے سے بہت سے آج کل جو لوگ ہیں ان سے بہت بہتر ہیں آج کل کے کئی مسیحی ہیں۔ تو چرچ کیسے کرتے ہیں؟ یہ چرچ کے بارے بتائیں کہ ان کی چرچ کمیونٹی کیسے ہے؟ ان کے سر پادری صاحبان نہیں ہوتے، ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، اس کو یہ بشپ کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی چرچ بلڈنگ نہیں ہوتی، ان کا باقاعدہ کو پادری نہیں ہوتا، تو یہ 20 خاندان جو ہیں یہ مل کے ایک چرچ بنتا ہے۔ تو وہ کسی بھی گھر میں وہ تقریباً 200 ان کے بچے فیملی ممبر ملا کے، تو یہ 20 خاندان 200 یا اس سے تھوڑے کم یا زیادہ، تو یہ اتنے ممبر ہوتے ہیں ایک چرچ کے۔ تو یہ کسی بھی گھر کو منتخب کر لیتے ہیں اتوار کی عبادت کے لیے، اور یہ وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، اور ان کے آپس میں ہی جو ہوتے ہیں جن کو کلام کا زیادہ علم ہوتا ہے وہ سربراہی کرتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ان کی نہ بلڈنگ ہوتی ہے نہ ان کے کوئی پادری صاحبان ہوتے ہیں۔ ہاں، میں ایک بات تو ایک بتاتا چلوں کہ یہ اپنے آپ کو جس طرح ہم تقسیم ہیں پروٹسٹنٹ کیتھولکس میں یا سالویشن آرمی، اور یہ اپنے آپ کو صرف مسیحی کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ڈینامینیشنز میں ڈیوائیڈ نہیں کر رکھا، بلکہ صرف سبھی ایک ہی عقیدہ یا ایک ہی مذہب مسیحیت کرسچن ہی کہتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ جی جی۔ تو یہ باہر کی دنیا سے صرف اپنے کام کے حوالے سے یا ضرورت کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کسی سے اتنا گھلتے ملتے نہیں ہیں، یہ انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کے پاس زرعی زمینیں بہت ہیں، بہت بڑے بڑے رقبے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ لنکاسٹر کے یہ جو کمیونٹی ہے، برادری، یہ لنکاسٹر کی جاگیردار ہے، ذمہ دار لوگ ہیں۔ وہ ایسے جاگیردار نہیں جیسے ہمارے ذہنوں میں، انتہائی ہمبل، پیار کرنے والے، محبت، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی دنگا فساد نہیں، اپنے کام سے کام رکھتے۔ تو یہ سر اپنی فصلیں اگاتے ہیں، اپنا اناج خود پیدا کرتے ہیں، اپنے جانوروں کا اناج بھی اپنی فصلوں میں زمینوں پہ پیدا کرتے ہیں، یہ مویشی پالتے ہیں، بھیڑ بکریاں، گھوڑوں کے بہت شوقین ہے، چونکہ انہوں نے وہ جو گھوڑا گاڑی اور بگی وہ چلانی ہوتی ہے، ہر گھر کے پاس اپنی ایک گھوڑا گاڑی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ ان کا اچھا، تو گھر جو ان کے گھر ہیں وہ زیادہ تر لکڑی کے بنتے ہیں، اور یہ خود ہی بناتے ہیں، اور اس میں جو فرنیچر ہوتا ہے وہ بھی لکڑی کا ہینڈ میڈ ہوتا ہے، یہ خود بناتے ہیں۔ اور یہ ان کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گدے، رضائیاں اور اس قسم کی چیزیں ہاتھوں سے بناتی ہیں۔ بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے، بڑی سر بڑی یہ بڑی مشقت بہت سی۔ اچھا، ان کے وہاں میں نے ان کے گاؤں کا وزٹ کیا تو وہاں پہ ان کے استعمال کی چیزیں تھیں، وہ ایک عجائب گھر ٹائپ انہوں نے بنا دیا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے سلائی مشین دیکھی جو گیس سے چلتی ہے یا پیڈل سے چلتی ہے، ایون ریفریجریٹر جو ہے وہ گیس سے چلنے والے۔ تو اس طرح یہ بجلی لوگ استعمال نہیں کرتے، صدیوں تک انہوں نے بجلی استعمال نہیں کی۔ تو گیس سے چلنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے جو نیچرل سورسز ہیں ان کو ہی استعمال کرنا ہے۔ جی جی، جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں یا جو سن لائٹ سے، جی جی، یا خدا کی طرف سے۔ ابھی آ کے ہمیں پتا چلا، وہاں دیکھا بھی ہم نے کہ اب انہوں نے سولر سسٹم جو ہے نا وہ الاؤ کیا ہے، تو کئی گھروں میں اب وہ استعمال بھی ہو رہا ہے۔ پہلے یہ چونکہ بجلی نہیں استعمال کرتے تھے، لیکن اب بتدریج آہستہ آہستہ یہ تھوڑا تھوڑا اپنی کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا جو آپس میں تو ان کے کو بڑے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب 300 سال سے زائد عرصے تک اس طرح کی بود و باش رکھنی اور زندگی گزارنی، یہ بہت، اور خاص طور پر وہ بائبل بیسڈ کرسچینٹی کی ٹیچنگز کو قائم رکھنا، فالو کرتے رہنا آج بھی اتنے جدید دور میں بھی۔ بالکل بالکل، ان کے اپنے سٹور ہیں، اور ان کی زیادہ تر خواتین، آدمی بھی وہ سٹور وہ پیکنگ کرتے ہیں، جیم کی، شہد کی، اور گویا یہ پیور آرگینک جی جی بالکل، اور ان کے اپنے آئل ہوتے ہیں، اولیو آئل یا دوسری چیزیں۔ میں حیران ہوں اور مجھے افسوس ہے ان بیٹیوں پہ، بچیوں پہ کہ ان کے گھروں میں شیشہ نہیں ہوتا، چہرہ دیکھنے والا، یہ الاؤ نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے یہ گورے لوگ ہیں، سوئٹزرلینڈ، جرمنی سے، اور 300 سال سے ادھر ہی ہیں۔ اچھا، یہ شادیاں باہر نہیں کرتے، آپس میں یہ ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، تو ان کے بچے بہت خوبصورت ہیں، بیٹیاں، بیٹے، پھر گھر کے بزرگ بھی سارے۔ تو
شادی بیاہ میں ان کے کیا رسم و رواج ہیں, آپس میں کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی یہ بچوں کو تعلیم جو ہے ان کے اپنے ادارے ہیں, اسکول اپنے, اور صرف 8ویں تک تعلیم, خواہ وہ آدمی ہے یا عورت ہے, لڑکی ہے, 8ویں تک تعلیم, اس کے بعد بالکل کوئی, یعنی 8ویں تک یہ گریجویٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے حساب سے گریجویٹ ہے, اور 20 سال تک اپنے بچے بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں. کسی ایک پہ بوجھ نہیں, کسی بچی کی شادی ہے وہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس شادی میں انوالو ہوگی, اور جو خاندان ہے جن کی بچی ہے ان پہ کوئی مالی کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوگا. کھانے کا ارینج ان کی جو کمیونٹی برادری ہے وہ کرے گی, اور کچھ چیزیں ضرورت کی ہیں وہ مہیا کرے گی. تو یہ ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے اخراجات کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی غریب امیر کا اتنا ڈفرنس نہیں ہے, اگر کوئی غریب ہے تو بھی اس کمیونٹی نے سپورٹ کرنا ہے. سپورٹ کرنا وہ ہے ہی نہیں, وہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کا. اچھا جب خواتین جو ہیں حاملہ ہوتی ہیں شادی کے بعد, تو وہ جس خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کو غالباً 6 ہفتے کے لیے وہ بالکل فری ہوتی ہے, صرف بچے کی دیکھ بھال کرے گی, باقی سارے اس کے اور اس کے گھر کے کام جو کمیونٹی کی خواتین ہیں وہ کریں گی. اس کے لیے وہ ریسٹ ہوتا ہے, چھٹیاں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے اعمال کی کتاب میں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ارلی کرسچینٹی تھی تو اس میں سب ایماندار بلیورز اس طرح سے ہی رہتے تھے, جب کسی کی کوئی حاجت ضرورت ہوتی تھی تو سب اکٹھے ایک کمیونٹی بیس, یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ چرچ ہی کمیونٹی اور کمیونٹی ہی چرچ. کمیونٹی اس کے غمی ہو, خوشی ہو, کچھ بھی ہو, یہ سارے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی سارے یہ مل کے, یہ کسی کو پوچھنا یا کہنا نہیں پڑتا, یا خود جمع ہو جاتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے انجیل مقدس کا حوالہ دیا تو مجھے میرے ذہن میں آ گیا کہ ان کے گھروں میں, فارم ہاؤسز میں, زمینوں پہ گلائی میں اور اوپر اونچائی میں اسٹور بنے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ یہ عام طور پہ جانوروں کا چارہ, جس میں مکی اور دوسری چیزیں میں بھی اور چیزیں بھی وہاں اسٹور کر کے رکھتے ہیں, خاص طور پہ سردیوں کے لیے جب برف باری ہوتی ہے اور کہیں کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ ان کے پاس وہ اسٹور کی چیزیں. وہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو آئیڈیا ان کا اس طرح کے گودام بنانے کے, یہ انہوں نے یوسف سے لیا تھا, جو مصر کے جو بعد میں بادشاہ بنے, جب وہ قحط, جی اور قحط آیا تو انہوں نے سٹور کرنے کے لیے جب گودام بنائے تو یہ کوئی بتا رہا تھا کہ یہ اسی سٹائل کے یہ سٹور یا گودام ہے. تو یہ بھی آئیڈیا ان کا ادھر سے ہی آیا ہے. تو گویا ان کی لائف سٹائل کے تقریباً ہر پہلو میں بائبل کی روایات یا تعلیمات کی عکاسی نظر آتی ہے. جی بالکل بالکل, یہ اسی پیٹرن پہ چلتے ہیں جو ایک پرانے دور کا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 300-350 سال پہلے کیا حالات ہوں گے, بالکل سادے, کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت. تو یہ ان کا وہی سٹائل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. لیکن ابھی ان میں کچھ یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ یہ تھوڑا اپنے آپ کو, ان کے بزرگوں میں تھوڑا اپنے آپ کو چینج کریں. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. تو ڈریسز جو ہے ان کے حوالے سے آپ نے کیا آبزرو کیا, خواتین کے ڈریسز؟ جی خواتین اور آدمیوں کے, اچھا آدمی داڑھی رکھتے ہیں تو یہ مونچھیں نہیں رکھتے. اس کا کیا اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں, مسٹر ڈیوڈ جس کی بگی میں ہم نے سفر کیا تھا, تو وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ جرمنی میں یا سوئٹزرلینڈ پہ اس کمیونٹی پہ ظلم اور تشدد ہوتا تھا تو وہ جو فوج کے آتے تھے لوگ, سپاہی آتے تھے, وہ بڑی بڑی ان کی مونچھیں ہوتی تھیں اور وہ خوف زدہ کرتے تھے بچوں کو, ان کی عورتوں کو مارتے پیٹتے تھے, جو ظلم تشدد ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے اب یہ جو ہے ان کے بزرگ وہ مونچھیں نہیں رکھتے. خواتین جو ہے وہ ٹوپی پہنتی ہیں, ایک مخصوص طرز کی کپڑے کی بنی ہوئی, اور ان کا ایپرن ٹائپ اور لمبے چوگے. جو غیر شادی شدہ خواتین ہیں ان کا شاید وائٹ ہوتا ہے, تو جن کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑا اس میں بلیک ٹچ جو ہے وہ رکھتی ہیں, تو پھر وہ ہمیشہ تک وہی ڈریس ان کا مرتے دم تک رہتا ہے. تو یہ جو مرد تو یہ بیلٹ نہیں لگاتے, یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ یہ بیلٹ بھی نہیں. میں بھی یہ ہاں یہ بات, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مونچھیں اس وجہ سے نہیں رکھتے, تو بیلٹ اس وجہ سے نہیں پہنتے ہوں گے کہ جو اس زمانے میں فوجی میں بھی ان بیلٹوں کے ساتھ ان پہ تشدد کرتے ہیں تو وہ نہیں کرتے. تو اچھا تصویر نہیں یہ کھنچواتے, کیمرہ استعمال ہی نہیں کرتے. تو یہ ڈیوڈ جو تھے کوچمان اور جو بگی جو چلا رہے تھے, ان سے ریکویسٹ کر کے میں نے تصویر ان کے ساتھ بنوائی. تو ادروائز
अदरवाइज ये लोग नहीं अलाउ नहीं करते। लेकिन सर मैं एक बात आपको बताऊं कि कोई शख्स इन पे ना कोई मजाक करता है इनको, ना किसी अजीब नजरों से देखते हैं, ना इनको कोई बुरा भला कहते हैं। इनकी रिस्पेक्ट इज्जत बहुत ज्यादा है। मैं सोच रहा था इतनी जमीनें हमारे मुल्कों में किसी पाकिस्तानी मसीही की हो तो वहाँ कब्जे होने शुरू हो जाए, लेकिन ये बड़े बड़े रकबे हैं इनके पास। तो आपने कहा है कि जो लोकल अमेरिकन हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो बड़ी इज्जत करते हैं। तो जब ये अपनी गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं तो वो इनको कैसे ऐसा वाक्य हुआ था। हम वो डेविड के साथ जा रहे थे, बुजुर्ग आदमी थे, बग्गी वो इलाके की वो सैर कराते हैं, तो वो बग्गी पे बैठे हुए थे। तो एक जगह पे ट्रैफिक ज्यादा थी तो क्रॉस करने की जगह नहीं थी, पीछे गाड़ियों की लाइनें लग गई थी, लेकिन किसी ने कोई हॉर्न नहीं दिया। सब पीछे पीछे उस वक्त तक चलते रहे, तकरीबन 4-5 मिनट तक गाड़ियां बग्गी के पीछे रही हैं कुछ फासले पे। और फिर जब उनको, क्योंकि राइट साइड पे इधर ट्रैफिक, तो जब लेफ्ट से उनको रास्ता मिला क्लियर, तो फिर वो गाड़ियां आगे निकली हैं। तो यहाँ पे एक तो घोड़ा बिदक ना जाए, दूसरा ये है कि जो कवानीन है ट्रैफिक के फिर इखलाकियात है उसका जाहिर है बड़ा वो ख्याल किया जाता है। उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए किसी तरह से। जी बिल्कुल, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना। वहाँ ऐसा यूरोप में तो होता है ऐसा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुल्क है वतन अजीज में वहाँ ऐसा नहीं होता। तो आखिर में नईम साहब आप ये बताएं कि जो आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपको लगता है कि इनको यही लाइफस्टाइल और ये जो भी उनका तरीकाकार है, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए या कुछ तब्दीलियां लाने की जरूरत है? और अगर जरूरत है या लाते हैं तो क्या उनकी शनाख्त, उनकी आइडेंटिटी जो अभी है, मखसूस आइडेंटिटी, क्या वो किसी तरह से खतरे में पड़ सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता वो खतरे में पड़ेगी। उसकी वजह एक जो मैंने सोचा, हाँ तब्दीली आनी चाहिए और तब्दीली आ भी रही। फोन ये लोग नहीं इस्तेमाल करते थे, अब इनका चेंज ये आया कि टेलीफोन जो है ये लैंडलाइन जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर नहीं रखते, घर के बाहर इन्होंने जगह बनाई होती है, वहां पे फोन पड़ा होता है, फोन यूज करते हैं। बिजली का आपको बताया कि अब सोलर सिस्टम ये यूज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये अपने आप को चेंज करेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अकीदे के लिहाज से ये जैसी हैं वैसे ही रहे। तो टेलीफोन नहीं है, टेलीविजन नहीं है, ये चीजें अलाउ नहीं है, रेडियो तक नहीं ये। लेकिन हम देखेंगे कि ये चूंकि तब्दीली की सदी है, दुनिया तब्दील हो रही है, कि मेरे ख्याल में 300 साल से जायद अरसे से ये एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ये चीजें इनके जीन्स में आ चुकी हैं, अब ये इसको बदल नहीं सकते, ना इनके बच्चे ही ना खुद। तो जैसे ये थोड़ा थोड़ा फैसिलिटेट उनको करेंगे तो वो बच्चे इनके, हमने देखे हैं बच्चे, जनाब माँ बग्गी चला रही है, बच्चे इनके काफी होते हैं, कम से कम 5 और फिर ज्यादा जितने भी हो जाए, तो वो भी बग्गी में बैठे होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो अगर इनमें से कोई बगावत करके निकलना चाहे तो क्या उसको अलाउ किया जाता है या वो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल वो फिर अगर कोई बच्चा बगावत कर जाता है तो फिर उससे ताल्लुक नहीं रखते, उससे ताल्लुक इनका खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो ये अजीबो-गरीब। मैं एक आखिरी बात, आपको टाइम थोड़ा होगा, तो मुझे ये ख्याल आया कि देखें एक तहजीब है, बाहर से ये लोग आए थे, 350 साल पुरानी तहजीब है, लेकिन यहाँ पे उनके लिए कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो जो अकीदा उनका है उसी पे वो चल रहे हैं। तो मुझे ख्याल आया था अपने पाकिस्तान में वादी चित्राल के जो कैलाश कबीला है, तो वो किस तरह उनके साथ, वो भी इसी तरह ही है, हजारों साल पुराना, बल्कि वो तो इससे भी पुराना, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो चंद 100 सिर्फ रह गए हैं। उनके घरों में घुस जाते हैं लोग, उनके जबरदस्ती उनसे तस्वीरें, तो कन्वर्जन वगैरह का भी इशू है, उनको धमकियां भी मिलती रहती हैं। यानी वो अपनी मखसूस शनाख्त तकरीबन अब खोते चले जा रहे हैं। जी, सारी यहाँ लाखों लोग बिला मुबालगा आते हैं इस कम्युनिटी को देखने के लिए लंकास्टर में। तो वहाँ पे भी अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उस कम्युनिटी को हदूद कायम की जाए, कयूद हो, तो दुनिया वहाँ आए विजिट करने के लिए एक बाइज्जत बावकार तरीके से, और उनको उनके अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हक होना चाहिए। तो नाजरीन, ये गुफ्तगू थी हमारी जनाब नईम वाई साहब के साथ, जिन्होंने पेंसिल्वेनिया स्टेट में लैंकास्टर जो कम्युनिटी है, आमिश कम्युनिटी, उनके बारे
بارے ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی, ان کی وزٹ جو تھی وہاں. اور آخر میں نعیم صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے مطابق ان کو یہ روایات قائم رکھنی چاہیے, لیکن وقت کی ضرورت کے مطابق کچھ تبدیلیاں بھی لانی چاہیے. جی جی. تو آخری بات یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے وہ اپنی شناخت کھو دینے کی صورتحال تو نہیں اختیار کر سکتے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایسا. میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو صدیوں سے اسی طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ ان کے بچوں کے نسلوں کے ذہن میں, یہ ان کے جین میں یہ بات ہے کہ ہم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے. تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ان کو جیسے بچیاں ہیں ان کو شیشہ تو الاؤ ہونا چاہیے, یا بجلی کی سہولت, اب تو خیر سولر آ گیا, یا جیسے فون کے, یا اس طرح. اچھا, وہ اپنے معاملات میں کسی سے مشورہ نہیں کرتے, وہ ان کا اپنی کمیونٹی میں ڈیسیژن ہوتے ہیں, تو ان کو نہ کوئی منع کرتا ہے, نہ کوئی روکتا ہے, نہ کوئی پوچھتا ہے, نہ ان کو کچھ بتاتا ہے, نہ وہ کسی سے پوچھتے ہیں اس معاملے میں. وہ خود مختار ہے اپنے حالات کے بارے میں. تو نعیم صاحب, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دیز تھاٹس اور آبزرویشنز. تو امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس گفتگو سے کچھ نئی باتیں سیکھی ہوں گی, سمجھی ہوں گی, کیونکہ آمش کمیونٹی وہ کمیونٹی ہے کہ جس کے بارے کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ ایسی بھی کوئی کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ. جی, بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. Thanks for watching.